اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فرما بردار اور نافرمان، یہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں دو آدمی رہتے تھے جو ہم باہم مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بڑا ہی گنہگار تھا اور دوسرا آدمی بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ جو بندہ عبادت گزار تھا وہ دوسرے کو گناہ میں دیکھ کر یہی کہتا رہتا تھا کہ گناہ سے باز آ جاؤ، گناہ سے باز آ جاؤ۔ ایک دن کیا ہوا، اس نے گناہ میں مبتلا دیکھ کر کہا کہ گناہ کو چھوڑ بھی دو۔ اب گنہگار آدمی نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب کے سپرد کر دو، تم میرے نگران بن کر بھیجے گئے ہو کیا؟ اس عبادت گزار نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں بھی کبھی داخل نہیں کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ ان دونوں کی موت کا وقت آ گیا، دونوں کی ارواح یا روحیں قبض کر لی گئیں۔ پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت گزار آدمی سے فرمایا کہ کیا تو میرے حکم کو جانتا تھا؟ یا یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا میرے اختیارات کے سلسلے میں تجھے کوئی قدرت حاصل تھی؟ اور گنہگار شخص سے فرمایا کہ تم میری رحمت کے طفیل جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے کے لیے فرمایا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ بحوالہ ابو داؤد، بحوالہ البغوی فی شرح السنہ۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نیکی کی ترغیب اور بدی سے روکنا چاہیے، کسی کے روکنے اور منع کرنے سے برائی سے رک جانا چاہیے، اور تکبر اور اناد کی وجہ سے اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہنا چاہیے۔ مخلوق خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کوئی بڑی بات کہہ دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت معلوم ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ سے۔ پھر یہ بھی کہ جو شخص کسی دوسرے کو جنتی یا دوستی قرار دے، وہ در حقیقت اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مخلوق خدا کے درجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کہ کسی شخص کو مذمت کے طور پر نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی مخلوق خدا کے درجات کو مقرر کر رکھا ہے اور بلند کر رکھا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون شخص بد نصیب ہے، کون شخص جو ہے وہ خوش بخت ہے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔